للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا شکر ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھنے کا سلسلہ آج سورہ نور میں داخل ہو گیا ہے۔ اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر کریں کم ہے۔ میں آقا اسلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن حافظ کو اللہ جب بخشے گا، قرآن کا حفظ جس نے کیا ہوگا، اللہ اسے معاف فرمائے گا، جنت عطا کی جائے گی، تو اللہ اسے ایک گھوڑا عطا کرے گا اور اسے یہ کہا جائے گا کہ تم اس گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ پہلے صفائی کریں، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور اس گھوڑے کو دوڑانا شروع کرو۔ وہ گھوڑا دوڑے گا، جب قرآن پڑھنے والا الحمد شروع کرے گا تو اس گھوڑے کو دوڑنے کی سعادت ملے گی، اور یوں وہ اس وقت تک دوڑتا رہے گا جب تک والناس کا لفظ نہیں آ جاتا۔ پورا قرآن پڑھ جائے گا تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ یہاں تک جہاں تک یہ گھوڑا دوڑا ہے اور قرآن مکمل ہوا ہے، یہ ساری جنت ہم نے حافظ کو عطا کر دی، اس کا مالک یہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ صرف قرآن پڑھنے کا اتنا بڑا اعزاز ہے، تو جس نے قرآن کو سمجھ لیا، بتائیے اسے کیا عطا کیا جائے کہ صرف پڑھنے کا اتنا بڑا اعزاز کہ وہ اس حافظ کے لیے اتنی بڑی جنت ہے۔ بلکہ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس گھوڑے کا جو قدم ہے وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، بلکہ اس گھوڑے کا قدم یوں ہوگا کہ جہاں انسان کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں پہ اس کا قدم پڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی جنت ہوگی جو صرف پڑھنے والے کو دے دی جائے گی۔ تو قرآن پڑھنا اتنا بڑا اعزاز ہو تو سمجھنا کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ ہمارا نسلوں کا مرض ہے، اس میں 3-4 نسلیں ہماری ضائع ہو چکی ہیں، یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے کہ کل پرسوں لوگ ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ مرض بہت پرانا ہے۔ لوگ کب کا قرآن کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ چکے، لہذا اس دوبارہ سے اس رستے پہ آنے کے لیے پتہ نہیں شاید 2-3 نسلیں لگ جائیں، پھر کبھی اس طرح کا انداز سامنے آئے کہ لوگ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے الفاظ کو ویسے پڑھنے کی وہ کوشش ہی چھوڑ دیں۔ وہ کہیں گے نہیں، جب تک ترجمہ نہیں پڑھا میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ یہ ذہن بننے کے لیے کم از کم مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 نسلیں ابھی چاہیے۔
کیونکہ پچھلے کئی 100 سالوں سے یہ مرض لگا ہو۔ تو آئیے آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی آیات پڑھنے کی سعادت ملے گی۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا حضور مردوں کو؟ فرمایا مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ کون سی سورت؟ سورہ مائدہ مردوں کو سکھاؤ اور سورہ نور عورتوں کو سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ عظیم کام کیا تھا کہ آپ نے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگائی کہ انتظامات کرو کہ مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور پڑھائی جائے۔ تو آپ نے حکومتی لیول پہ یہ کام کیا، یہ آپ کا کارنامہ تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے یہ تینوں صورتیں حکومتی لیول پہ لوگوں کو سکھانے کا انتظام کیا۔ لہذا یہ سورہ مبارکہ اپنی جگہ بڑی برکت والی صورت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے لیے فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ نور پڑھاؤ۔ تو اب اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اس کو اہمیت حاصل ہے کہ حضور نے بھی اور اما عائشہ صدیقہ نے بھی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے بھی اس کا بہت اہتمام کیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین کہو سارے ذرا۔ اللہ ہم سب کو سعادت دے کہ ہم اپنے دور میں یہ دیکھیں کہ لوگ سورہ نور کو، سورہ مائدہ کو، سورہ نساء کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ سورہ نور میں 64 آیتیں ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ 64 آیات اور 9 رکوع پہ مشتمل یہ صورت ہے۔ اور آئیے اس کو آج میں اس کی کچھ پہلی آیات شروع کر دوں گا کیونکہ اس میں موضوع بہت خوبصورت ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم بڑی تفصیل سے، بڑی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور ہم نے اس کے حکموں کو فرض کر دیا ہے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر سنیے، یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے اس کے حکموں کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ تو اس صورت کے شروع ہونے کا انداز بہت خوبصورت ہے، اور اس صورت کو جب اللہ شروع فرما رہا ہے تو خود تعریف کر رہا ہے اس صورت کی، یعنی جس کا کلام ہے وہی اس صورت کی تعریف کر رہا ہے۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ ہم نے اس جلال اور تمکنت کے ساتھ اس صورت کو شروع کیا۔ کیا جلالی انداز ہے، تمکنت ہے، اس کے اندر کیسا ایک شاہانہ طریقہ ہے کہ یہ عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ نے خوشی سے اپنی ذات کا اس کے اندر ذکر فرمایا کہ میری طرف اس صورت کو متعین کرو، میں نے نازل کیا اسے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَفَرَضْنَاهَا، اور جتنے اس کے اندر احکامات ہیں وہ سارے ہی فرض ہیں۔ کیا ہیں بولو؟ ہم نے فرض کر دیا، ہم نے ہر شے اس کی فرض کر دی، ضرور پورا ہوگا اور اس کو تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ فیہا آیاتٌ بینات، اس میں ایسی آیتیں ہیں جو واضح ہیں، کوئی ہم نے ایسی مشکل آیات نہیں اتاری ہیں، بینات ہیں، واضح آیتیں، لعلکم تذکرون، اس لیے کہ تمہیں یاد رکھنا ہوگا۔ اسے یاد رکھو، بھولنا نہیں ہے، اس کو پھر یاد کرو، پھر یاد کرو،
اس کو لوگوں کو یاد کراؤ، بتاؤ کہ ہم نے سورہ نور میں کیا اتارا۔ اللہ، آئیے پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جو عورت زنا کرے اور جو مرد زنا کرے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم نہ آئے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جب دونوں کو سزا مل رہی ہو تو اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اس صورت کا حکم۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس صورت میں ایسی آیتیں ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے بہت ہی خوبصورت ترتیب سے اللہ نے اس کو نازل فرما کر ایسے قوانین اس کے اندر بیان کر دیے جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں، اور ہمارے جوانوں کے لیے، مرد و عورتوں کے لیے اس کو سننا از حد ضروری۔ دیکھیے، اسلام کو مٹانے کے لیے پہلے دن سے کوششیں جاری ہیں، اور جب سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دن سے لے کر آج تک ان کوششوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سب کی سپیڈ ذرا کم کرو، آوازیں کم لو۔ یہ کوششیں اسی طرح جاری ہیں اور اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ کفر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، بہت سارے طریقے استعمال کرتا ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا اور اس کے بعد غزوہ احد ہوا، خندق ہوا، بہت سارے غزوات ہوئے، تو کفار کو یہ سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کو جنگ سے ہرانا ممکن نہیں۔ حالانکہ مسلمان ہر جنگ میں کم ہوتے، تعداد بھی کم ہوتی، اسلحہ بھی کم ہوتا، سارے معاملات میں کمی ہوتی، لیکن جنگ پھر بھی مسلمان جیتے۔ یہ انہیں سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کو ہرانا ممکن نہیں ہے جنگ کے ذریعے، لہذا وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ اب ہم کچھ اور انداز اختیار کریں۔ یہ لڑائی مار کٹائی سے مسلمانوں کو ہرانا ممکن، سارے بولو ذرا، سارے بولو نا، نہیں ہے۔ آج بھی کفر یہ جانتا ہے، آج بھی انہیں پتا ہے کہ آپ ایٹم بم بھی پھینک دیں گے نا، مسلمانوں کو آپ لڑائی سے نہیں ہرا سکتے، اس لیے کہ یہ جب لڑتے ہیں تو مرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ شہادت کے لیے لڑتے ہیں۔ انہیں یہ شوق نہیں ہوتا کہ میں جنگ سے زندہ واپس آ جاؤں، انہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ تو جو بندہ مجھے بتائیں اترا ہی مرنے کے لیے ہے، بتاؤ اس کو ہرانا کیسے ممکن ہے؟ بولو نا، اسے ہرانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ مرنے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ تو اترا ہی جنگ میں اس لیے ہے کہ مجھے مار دو۔ تو جب وہ اپنے لیے مار دو کہے گا تو اگلے کو چھوڑے گا؟ اگلے کو تو پہلے مارے گا۔ تو اس لیے ان کو لڑائی سے ہرانا ممکن نہیں، لہذا انہوں نے پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے کردار کو داغدار کیا جائے، انہیں کردار کے اوپر زک لگائی جائے، ان کی حیثیت کو مشکوک کرو، ان کی حیثیت کو مشکوک کر دیا جائے۔ لہذا دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، اور لوگوں کو جو دین کی طرف آ رہے تھے، دین کی طرف ان کا رجحان تھا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے کردار کی گندگی کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اتنے اچھے لوگ نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے اور اس پہ دکھ بھی ہے کہ ان کا یہ وار بہت کامیاب رہا اور آج تک کامیاب ہے۔ لیکن ایک طرف خوشی بھی ہے کہ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں
تو یہ لوگ جوانیوں میں بھی پاک رہا کرتے تھے، ان کی جوانیاں بھی پاک تھیں، ان کے بڑھاپے بھی پاک تھے۔ انہیں اس دور میں بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ نہ کبھی زنا کیا، نہ شراب پی، نہ کبھی قتل کیا، نہ جوا کھیلا، نہ ہی کبھی اس طرح کا کوئی عمل کیا جس سے اسلام کے اندر کوئی بندہ شکوک و شبہات کا اظہار کرے۔ لہذا صحابہ کرام کے کردار بے داغ رہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ بے داغ کرداروں والے لوگ تھے، ان کے کردار بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی مال کی چوری نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کیا۔ آپ کی شخصیت ایک چمکتا ہوا مسلمانوں کے لیے مینار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کیا، اور آپ کی شخصیت پورے عرب میں ضرب المثل شخصیت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی، یہ سارے پاک باز لوگ جن کے کردار کے اوپر انگلی اٹھانا ممکن ہی نہیں، کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ لہذا یہ اپنے دوروں میں ایک ایسا کردار دنیا کے سامنے رکھ کے گئے جو آج تک ہم مثالیں دیتے ہیں ممبر و محراب پہ۔ ہمارے لیے اصل مثالیں صحابہ کرام کی، ہم انہیں دکھا کے کہتے ہیں یہ دیکھو ہماری ہسٹری میں، ہماری تاریخ میں لوگ کتنے حسین لوگ آئے ہماری تاریخ۔ تو آج بھی اگر غور کریں تو مسلمانوں کے لیے نہ تو جنگ مسئلہ ہے، نہ ہی کوئی ایٹم بم کا معاملہ ہے، نہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ مال اور متاع کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے کردار کا ہے، اور کردار کی چمک یاد رکھیں عمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میں نے کیا بولا؟ ذرا بولو نا، عمل سے زیادہ ہے۔ آپ عمل کتنا ہی کریں، اگر آپ کا کردار مشکوک ہے اس عمل کی برکت نہیں ظاہر ہوگی، اس عمل کا نور سامنے نہیں آئے گا۔ اس عمل کا نور تبھی آئے گا جب کردار پیچھے موجود، پیچھے کردار ہے کہ یہ شخص اپنی زبان کا کیسا ہے، یہ شخص اپنے وعدے کا کیسا ہے، یہ شخص اپنے اخلاق کا کیسا ہے، یہ شخص اس کا ویہار کیسا ہے۔ کیا بولا؟ ویہار، لین دین کیسا ہے، جب کسی کو دیتا ہے لیتا ہے کیسے لیتا دیتا ہے۔ اس بات کی ویلیو تمہارے نماز روزے سے زیادہ ہے، اس کی برکت بہت بڑی ہے۔ یہ کردار ہے، یہ تمہاری شخصیت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو آج سب سے بڑا مسئلہ اسی پہ درپیش۔ یہ مکے کا حج بھی کرتے ہیں، یہ مدینے کی حاضریاں بھی دیتے ہیں، یہ بہت اچھے عمرے اور طواف اور حج بھی کراتے ہیں، یہ زکوٰۃ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھنا ان پہ ختم ہے، لیکن یہ مار کھا رہے ہیں صرف اور صرف کردار کے اوپر، کردار پہ مار کھاتے۔ لہذا اس چیز کو روکنے کے لیے، اس کردار کی گندگی کو روکنے کے لیے سورہ نور سے بہتر کوئی دوا نہیں، ان آیات سے خوبصورت کوئی دوا نہیں کہ تم نے ہر صورت اپنے کردار کو داغدار ہونے سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ کہو، اپنے بچوں کے کرداروں کو بچاؤ، اور اس کے لیے قرآن واضح حکم دے رہا ہے۔ اگر کوئی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، یہ سب سے پہلا وہ مرض ہے جو انسان کے کردار پہ لگتا ہے۔ زنا کاری کا جو زبردست گناہ ہے وہ انسان کی شخصیت کے پرہچے اڑا دیتا ہے، اس کے گھر کی دیواریں ہل جاتی ہیں، اس کے خاندان کے جتنے بھی عزت کے مینار ہیں وہ گر جاتے ہیں، کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہتا۔ یہ اتنی بری، اس قدر یہ سخت تکلیف دہ چیز ہے۔ واضح حکم پچھلی آیات میں بھی آ چکا تھا، لیکن یہاں انداز بدلا گیا۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا
لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ یہ اتنی سخت ترین چیز ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، پھٹکنا نہیں پاس۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب چلو چلے گئے ہو تو اب توبہ کر لو، نہیں یہ نہیں کہا، پاس بھی نہ جاؤ اس کے۔ اور فرمایا وَسَاءَ السَّبِيلَ، یہ بڑی ہی بری راہ ہے، بہت بری چیز ہے۔ جس معاشرے میں زناکاری پھیل جائے وہاں نہ تو کوئی گھر رہتا ہے، نہ کوئی خاندان رہتا ہے، نہ عزت رہتی ہے، نہ اعتماد رہتا ہے۔ جہاں حرامی بچے کثرت سے پیدا ہونا شروع ہو جائے، جہاں حرامی مائیں ہوں، جہاں حرامی باپ ہوں، وہاں بتائیے کیا آپ نماز روزے کی تلقین کریں اور کس کو آپ نیکی کی طرف بلائیں؟ تو اس قدر بڑا معاملہ تھا کہ اس پہ بالکل ڈائریکٹ آیت اتاری گئی، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی، کھل کے بات کی گئی کہ اگر زانی عورت ہے، زانی مرد ہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے ہر صورت، لاؤ اسے اور اس کی سزا اسے سنا دو، اور کوئی اس پہ رحم نہ کرے، قطعاً اس پہ کوئی کسی کو رحم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آج جس دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کہنے دیجئے بہت برا حال ہے، ہر ایک جانتا ہے، میری بات سارے سمجھ رہے ہیں اس وقت حالت کیا ہو چکی، موبائلوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، میڈیا کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح کی یہ تکلیف معاشرے کو ہے اس وقت۔ یہ کوئی مجھ سے لفظ ایسا منہ سے نہ نکل جائے جو قرآن کے سامنے مناسب نہ ہو، ورنہ میں شاید بول دوں کہ اس قدر سخت معاملہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر دے، ذرا آمین بولو سارے، آمین کہہ دو۔ جوانیوں کی، لوگوں کی حفاظت اللہ فرمائے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت ہو، ورنہ لٹ گئے لوگ، لٹ گئے، گھروں کے گھر لٹ گئے، یہاں تو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا نہیں، حالات بہت ہی زیادہ سخت ہو چکے۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے، آمین کہو۔ تو اس ناہنجار بیماری سے نکلنے کے لیے ایک تو حل یہی ہے کہ لوگوں کو پہلے تو اس کی برائی سے آگاہ کیا جائے کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اسلام قطعاً منع نہیں کرتا، جو آپ کا جائز رستہ ہے آپ اسے استعمال کریں، آپ ایک شادی کر لیں، آپ دوسری کر لیں، آپ تیسری کر لیں، 4 شادیاں تک اسلام اجازت دے۔ جو آپ کو تکلیف ہے، جس مسئلے میں آپ کو مسئلہ ہے، آپ اس کو جو اسلام کا شرعی راستہ ہے اس سے پورا کریں۔ اسلام آپ کے خلاف تب کھڑا ہوگا جب آپ اس کے شرعی راستے سے ہٹ کے آپ دوسری طرف جا کے اس خواہش کو پورا کریں گے، تو اسلام آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر وہ نہیں چھوڑے گا، پھر تو دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں۔ جب تمہیں ہم نے رستہ دیا ہوا ہے کہ تم اپنی خواہش کو پورا کرو، تمہارے لیے آسانیاں دی ہوئی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے نکاح کرنا، کوئی پرابلم نہیں ہے نکاح ہونے میں، کوئی اس میں ہم نے کوئی زیادہ خرچہ نہیں رکھا ہوا تاکہ آسانی ہو، لیکن تم نے اگر نہیں کیا اور دوسری طرف تم چلے گئے تو پھر تو تمہارے دیواریں ہلا دیں گے ہم، تمہاری جسمانی تکالیف میں اضافہ ہوگا، تمہارے رزق کو تنگ کیا جائے گا، تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ہر جگہ بے عزتی شروع ہو جائے گی، اتنی ذلت ہو جائے گی کہ دنیا ہی تمہیں جہنم نہ لگنے لگی تو مجھے رب نہ کہنا، اس قدر یہ برا حال ہوگا۔ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ راستہ ہی نہیں، کس طرف چل پڑے ہو۔ اور یہ دنیا کے مزے اور دنیا کی لذتیں جس کو لوگ لے لے کے پاگل کتوں کی طرح چمٹے رہتے ہیں، کل جب قیامت کے دن جنتوں کے مزے آئیں گے تو ان مزوں کا کیا مقابلہ۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ہے ادھار، اور یہ دنیا کا مزہ ہے کیش۔ مسئلہ یہ ہے، یہ کیش آتا ہے، وہ ادھار ہے، اچھا ابھی ہوگا، اچھا پتہ نہیں کب ہوگا، یہ تو ہے نا، اس کو تو پکڑو، استغفر اللہ۔ تو بس اس پہ آزمائش شروع ہوتی ہے کہ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے کہ ہم تمہیں ایسی خاتون، ایسی عورت دیں گے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے اگر دوپٹے کا ایک پلو کا ایک دھاگا نکال کے دنیا میں اتارا جائے تو سورج اس کے سامنے بجھ جائے، اس کا نور اتنا زیادہ ہے
اس عورت کے دوپٹے کے پلو کا ایک دھاگا خود وہ کتنی خوبصورت ہوگی، لیکن سننے والا کہتا ہے جی ایک کیش تو نہیں نا، یہ تو ہوگا جب، تو لہذا ہمیں تو کیش سے وہ کیش لینے کے لیے بھاگتے، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو، اللہ سچ فرماتا ہے، تم آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور پھر فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو 2-4 منٹ کا مزہ ہے، 2-4 منٹ بھی نہیں بلکہ چند سیکنڈ ہی ہوتے ہیں۔ وہاں ہم تمہیں جو مزہ دینے والے ہیں، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ جو 70 اسے دی جائیں گی، اس کے ساتھ وہ عمل کرے گا تو 70 سال گزر جائیں گے اور وہ مزہ ختم نہیں ہوگا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ لیکن پھر مسئلہ یہی ہے کہ وہ کیش نہیں، وہ ادھار ہے، ابھی پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں، لہذا اس پہ محترم اسی پہ لگے ہوئے ہیں، چاٹتے پھرتے ہیں گندے کتوں کی طرح، اور زبانیں لٹکائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے وعدے ہیں کہ بھی میں 70 سال تک، یہاں تو چند 7 سیکنڈ نہیں ہوتے وہ، اور انسان فارغ ہو جاتا ہے، اور وہاں 70 سال۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تمہیں آج صرف ایک مرد کی طاقت حاصل ہے، ایک مرد کی طاقت، اور وہ بھی اتنی جتنی تمہیں دی گئی ہے، وہاں ہم ایک جنتی کو 100 مردوں جتنی طاقت عطا کریں۔ بتائیے وہ مزہ کہاں تک جائے گا؟ لیکن وہی مسئلہ، کیش نہیں ہے، یہ کیش ہے، فوراً ملتا ہے، وہ وہاں جا کے ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا یار، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو، ایسا ہوگا۔ لہذا بے شمار لوگ اسی لیے لگے رہتے، جبکہ اللہ کے وعدے بڑے خوبصورت، بڑے اعلیٰ۔ سیدھی بات کی، فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، کیونکہ اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو ہم نے اسے دیا ہوا تھا، اور جو ہم نے اس کو ترتیب دی ہوئی تھی کہ تم ایسا کر لو، اگر تمہیں بہت شوق ہے تو تم دوسری شادی کر لو، اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا تیسری کر لو، وہ اتنا تم اس پہ تمہارا ذہن اڑا ہوا ہے چوتھی کر لو، نہیں وہ نہیں کرنی، اور دوزخ کی طرف بھاگتے چلے جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دوسری کر لی، تیسری کر لی۔ تو اسلام تو تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو آئیے، جب یہ بات ہو گئی تو اس پہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ یہ آیت تو ایک ہے لیکن تقریباً 4 صفحے، کتنے بول دو، 4 صفحے آپ نے اس ایک آیت کی تفسیر پہ لکھے، اتنی گہرائی میں جا کے آپ نے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے مفسرین جنہوں نے ہمارے لیے قرآن کھولا، جنہوں نے ہمیں قرآن کے قریب کیا، تو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں اس میں کی ہیں، میں چاہتا ہوں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو آپ نے یہاں گفتگو میں فرمایا کہ چند ماہ ہوئے امریکہ کی ایک خاتون کوریا گئی، وہاں اس نے بے شمار ایسے معصوم بچے دیکھے جن کی مائیں تو کوریا کی تھیں لیکن ان کے باپ امریکہ کے وہ سپاہی تھے جو کوریا کی جنگ میں کوریا کی مدد کے لیے آئے تھے۔ وہ کوریا والوں کو غلامی سے چھڑانے آئے تھے، وہ پتہ نہیں غلامی سے چھڑا پائے یا نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں کورین عورتوں کو ان کے ڈالروں کی جھنکار سے مسحور ہو کر، جنگ کی لائی ہوئی محرومیاں اور فاقوں سے مجبور ہو کر وہ اپنی عزت کی دولت ان پہ لٹا بیٹھیں، اور حرامی بچوں کا ایک لشکر کوریا میں پیدا کر کے یہ سارے امریکہ واپس چلے گئے، خود تو اپنے وطن واپس چلے گئے، اور وہ معصوم بچے جو اپنے طوطا چشم باپوں اور غربت زدہ ماؤں کی کے صدمے برداشت کرنے کے لیے کوریا میں ہی رہ گئے، وہ اب تک وہاں کے گلی کوچوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ امریکہ کی اس خاتون نے جب یہ حال دیکھا تو اس نے امریکہ کے اخبارات میں ایک اپیل شائع کی کہ ان بچوں کی سرپرستی کے لیے امریکہ کے دولت مند چندہ دیں۔ لاکھوں ڈالر چندہ اکٹھا ہو گیا، اخبارات انسانیت نوازی کی تشہیر کے اوپر لکھے گئے، لیکن ذرا سوچئے ان لاکھوں بچوں میں سے اگر 1000-2000 بچوں کو کفالت میں لے بھی لیا گیا ہوگا تو کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ باقی رہ جانے والے بچوں کے دکھ کا مداوع کون کرے گا؟
اور بچوں کو ماں کا پیار اور باپ کی محبت کیا مل گئی؟ اور وہ جو انہیں شرم و حیا کا درس دینے کے لیے آئی تھی، وہ کاش واپس جا کر امریکہ میں یہ بتاتی کہ یہ کس قدر برا عمل ہے جو وہاں کیا گیا، اور لاکھوں عورتوں کو اور ان ہزاروں بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر یہ حرامی بچوں کا لشکر اب کیا کرے گا۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے سپاہی برطانیہ کی مدد کے لیے بھی آئے تھے، وہ چند سال برطانیہ میں ٹھہرے، جب گئے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 حرامی بچے چھوڑ کر گئے۔ استغفار تو بول دو۔ 70,000 حرامی بچے چھوڑ گئے، اور اس کے علاوہ جو جنسی لا علاج بیماریاں وہ بھی جو انہوں نے وہاں تحفے کے طور پہ دی، ان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو آپ بڑا خوبصورت یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اگر بیشتر مغرب کے ممالک نے آج اس عمل کو قانونی درجہ بھی دے دیا ہے کہ اگر کوئی مرد عورت ایسا کرتا ہے تو قانون کی روح سے یہ جرم نہیں ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ اگر انہیں قانون سزا نہیں دے گا تو کیا قدرت بھی انہیں سزا نہیں دے گی؟ قدرت تو سزا دے گی۔ قدرت کی گرفت کے مختلف انداز ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں یورپ کے بعض ملک میں حرامی بچوں کی شرح پیدائش 60% سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور کنواری ماؤں میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، طلاقوں کی کثرت ہے، گھروں میں سکون کی دولت نہیں ہے، میاں بیوی میں اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ میاں بیوی وہ سچی محبت کے جو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، جس کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے قربانی اور حیران کن مثالیں قائم کرتے ہیں، اس کا وہاں نام و نشان بھی نہیں۔ برداشت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، کوئی کسی کی مرضی کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے تو عورت فوراً طلاق لے کر فارغ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایسا نظام ہی کوئی نہیں، اس طرح کی کوئی شے وہاں نہیں۔ گھر معاشرے کا پہلا معاملہ ہوتا ہے، پہلی اینٹ ہوتا ہے، اگر گھر ہی ٹوٹ جائے تو پھر معاشرہ کیسے صحت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ خوبصورت باتیں لکھتے ہیں کہ کس قدر یہ معاملہ خراب ہے، اور زنا کو روکنا کتنا ضروری ہے، کس حد تک اس کے اوپر بند مارنا ضروری ہے، اور اس کبھی بیماری سے جو گھروں کے حالات خراب ہوتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اور چیز خراب کرنے والی نہیں۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمایا، آمین کہہ دیجیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، روز آخرت پر، تو تم قطعاً ان پہ رحم نہ کرو۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور فرمایا کہ یہ سزا اندر کمرے میں نہ دی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سزا کمرے میں دی جائے گی، یہ سزا جو ہے وہ اس جگہ دی جائے گی جہاں اہل ایمان کا ایک پورا گروہ موجود ہو، یعنی ایک چوک ہو جس میں لا کے اہل ایمان کو اکٹھا کیا جائے، علاقے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس عمل کو کیا جائے، تاکہ دیکھ کر بہت سارے لوگ اس سے توبہ کریں، بہت سارے لوگ اس سے دیکھ کر توبہ کریں۔ یہ ہے اسلامی نظام، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اور ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہے کہیں ایسی بات؟ کوئی نظر آتی ہے کسی جگہ آپ کو؟ کوئی شاید نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کچھ؟ تو ایسی سزائیں جب نافذ ہو جائیں تو بتائیے اور کس طرح سے آپ معاشرے کو بچائیں گے؟ اس کے علاوہ اور کیا حال ہے؟ چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور وہ بھی کمرے میں نہیں بلکہ اس کو بھی لایا جائے چوک میں اور لوگوں کے سامنے کاٹا جائے۔ بتائیے آپ کو پتا چلے کہ آج 3 بجے چوک میں ہاتھ کٹنا ہے، بتائیے چوری کرے گا کوئی زندگی بھر دوبارہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد؟ چونکہ ایسا ہے نہیں، تو افسوس ہے۔ تو مشاہدہ کرے ایک اہل ایمان کا گروہ اس پورے عمل کو۔ الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ بڑی واضح آیت۔ فرمایا ہمارا فیصلہ ہے، اگر تم زانی ہو تمہاری بیوی بھی اسی طرح کا انداز کرے گی، تمہیں سننا ہوگا، یہ تمہارے اندر یہ عادت ہے تو تم کیسے اس کو، ہم نے قرآن کا جو خوبصورت انداز میاں بیوی کے لیے بیان کیا تم اسے بھی تو سنو نا۔ قرآن نے واضح لکھا کہ ہم نے نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے رکھی ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کتنا پیارا اصول ہے،
نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے رکھی گئی ہیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے رکھی گئی، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا یہ حکم دے کر ہم نے قلم خشک کر دیا، اب دوبارہ اس پہ عمل کوئی بات نہیں کریں گے، ہم دوبارہ اس پہ بات نہیں ہوگی، ختم کر دیا، نیک نیکوں کے لیے، خبیث خبیثوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ، لہذا تسلی رکھو، اگر تمہارے اندر یہ عادت ہے تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ باقی معاملات ٹھیک ہیں؟ اگر کوئی عورت یہ سنتی ہے تو وہ بھی تسلی رکھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری شادی بھی اسی کے ساتھ ہی ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کا انداز کتنا واضح، اور آگے فرمایا کہ حرم ذالک علی المؤمنین، مومنوں پہ یہ حرام کر دیا گیا۔ اللہ، تو یہاں تک جو بات کی گئی میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم نے اس پہ کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ کہو ذرا سارے، انشاءاللہ کہو، کیونکہ بے شک ہم انسان ہیں، بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اپنے رب کے اس اصول کے اوپر آج جو ہم نے سنا قرآن سے، ہم نے اب اس اصول کو لوگوں تک پہنچانا ہے، پوری جہاں تک ذمہ داری ہے اس کو پہنچاؤ، اس فعل بد کو روکنے کی پوری کوشش کرو، اپنے گھر کے اوپر، اپنے معاشرے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں اس عظیم سعادت کو سر انجام دو۔ ایک شخص بھی اگر تمہاری تبلیغ سے پیچھے ہٹ گیا تو تمہیں اندازہ ہے کہ وہ قیامت تک کی نسل پاک ہو گئی۔ پوری انداز سے اپنے گھر کے اندر اس کو شروع کرو، اپنے گھر کے میڈیا کو کنٹرول کرو، انشاءاللہ کہو، گھر میں جو میڈیا ہے اسے کنٹرول کرو، وہ جو میڈیا یوز ہو رہا ہے اس گھر کے اندر اس پوری طرح اس پہ نظر رکھو کہ لوگ کیا یوز کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے گھر میں میڈیا کو کنٹرول کر لیتا ہوں تو سمجھ لیں 80-90% میں نے زنا کا راستہ روک دیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں اور ہر چیز وہیں سے پورے معاشرے میں انجیکٹ ہو رہی ہے، انجیکشن کی طرح انجیکٹ ہو رہی ہے اس میڈیا سے، اسے روکو اور اس کے لیے پوری کوشش کرو۔ اب باپ ہیں اس کا فرض ادا کیجئے، بھائی ہیں فرض ادا کیجئے، آپ ماں ہیں اپنا فرض ادا کیجئے، کسی صورت بھی اس پہ اپنے آپ کو سپیر نہ کیجئے، نہ جانے دیجئے، کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ ہے، اس کو ہر طرح روکنا ہے، اور اس کے لیے کھلی بات کریں اپنے بچوں سے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنے دینا، یہ کام نہیں، باقی گناہ چھوٹے موٹے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرف تم نے آنا نہیں، کبھی سوچنا بھی نہیں، خود اسے اس کے نقصانات بتائیں، بیٹھ کے باپ بتائے بیٹے کو بیٹا یہ کام اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہے، کوئی نہیں بتاتا، شرم و شرمی بیٹھے رہتے ہیں، اور بیٹا جوان ہو کے اپنی عزت لٹا کے اپنی جوانی لٹا کے کب کا فارغ ہو چکا ہوتا ہے، باپ صاحب جو ہیں وہ شرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کو اس کو اتنی توفیق ہی نہیں بیٹھ کے بیٹے کو سمجھا سکے، جس کو مٹن کھلاتا ہے، چکن کھلاتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بولو سارے، مٹن کھلاتا ہے، چکن کھلاتا ہے، سبزی، اتنا کچھ کرتا ہے، اسے اتنا نہیں بتاتا کہ تم نے جوانی کیسے اپنی سنبھال لی، وہ آپ ہی سمجھ جائے گا، اپنی خود ہی آپ ہی کیسے سمجھ جائے گا بھائی، اسے بٹھاؤ، اسے ہر شے خود بتاؤ۔ میرے ایک ساتھی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ اپنی بات سنانے لگے، وہ کہنے لگے جی میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے فلم لگا دی تھی سامنے، میں نے کہا تھا یہ دیکھ لو میرے ساتھ بیٹھ کے، ابھی بیٹھ کے دیکھ لو، جو تم نے اکیلے دیکھنی ہے نا، یہ میرے ساتھ بیٹھ اور دیکھ اسے، اور میں بتاتا ہوں تجھے یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے اندر کیا گندگی ہے اور اس کی کیا نقصانات ہیں اور اس کے اللہ رسول کے ہاں کیا نقصان ہے، وہ مجھ سے بعد میں سننا، پہلے میرے ساتھ بیٹھ اور دیکھ یہ کیا بدبخت کر رہے ہیں، جو تم نے اکیلے کمرے میں دیکھنا ہے بند کر کے، میں تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا زندہ باد یار، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ایسا باپ کو دیکھا ساتھ بٹھا کے کہتا میں نے دکھایا، اس نے کہا بیٹھو میرے ساتھ، میں تجھے دکھا کیا ہوتا ہے، یہ ظلم اکیلے تم کرو گے، ایسا نہ کرنا، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، سمجھا دیتا ہوں تجھے۔ کہتا ہے یقین کریں
کہ اس بیٹے نے ایسی میری عزت رکھی ہے کہ آج تک مجھے وہ عمل جو میں نے 5 منٹ کے لیے کیا تھا، مجھے آج تک اس کی عزت نصیب ہو رہی۔ یہاں باپ صاحب جناب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کبھی شرم و بات تک نہیں کبھی اس پہ کرتا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے زنا، یہ لفظ ہی نہیں بولتا اپنے بیٹے کے ساتھ، حالانکہ اسے بیٹے کے ساتھ بول۔ ماں کو بیٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بیٹی یہ ادھر آ، ادھر بیٹھ، آ تمہیں سمجھاؤں تجھے کیوں کہا سورہ نور سکھاؤ۔ یہ دیکھیے پہلی آیت، مل کے کہو نا سبحان اللہ، پہلی آیت، ابھی آگے آیتیں نہیں گئیں۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں سورہ نور سکھاؤ، حضرت حضور اسلام فرما رہے ہیں سورہ نور سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ تو مجھے بتاؤ جب بیٹی کو آپ یہ آیت پڑھا رہے ہوں گے تو کیا بتائیں گے اسے؟ بتائیں گے نا، بولو سارے، بولو گے نا اسے کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کو بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، بیٹا یہ ہوتا ہے، یہ معاملات ہیں۔ بتائیے جس کو باپ سمجھا دے اسے کسی زمانے کے مولوی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ہے مسئلہ۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں، میں اپنے بچے کے لیے کر سکتا ہوں، میں آپ کے بچوں کا ذمہ دار نہیں، میں آپ کی بیٹی کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر آپ بات کر لیں گے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور وہاں چیخ چیخ کے کہا جا رہا ہے اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، وہاں بار بار کہا جا رہا ہے اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ تو آپ بیٹھیں گے بات کریں گے تو کتنا خوبصورت انداز بن، اس سے کس مولوی سے پوچھنے کی ضرورت رہ گئی؟ کون اسے گمراہ کر سکے گا جس کے سر پہ باپ ہاتھ رکھ کے اسے نیکی کا راستہ دکھا رہا ہو؟ کون گمراہ کر سکتا؟ اپنے گریبانوں میں جھانکنا سیکھو، خدارا دیکھو اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ دوسرے کر رہے ہیں، دوسرے یہ کر رہے ہیں، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان، اور تو خود کیا کر رہا ہے؟ تو نے خود کیا کیا آج تک اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ بہت کمایا میں نے، کیا وہ تو سارے کماتے ہیں، ایک کوا بھی اپنے بچوں کو پلاتا ہے کھلاتا ہے، چڑیا بھی کھلاتی پلاتی ہے، تو نے کیا کمال کر دیا؟ یہ کمال تھا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ سورہ نور کمال تھا اگر تو اسے دے دیتا تھا، یہ تھا اصل کمال۔ میں بیاہ کیتا نہ تو یہ کون سی بات ہے؟ کافر بھی شادی کرتا ہے بچوں کی، ہندو بھی شادی کرتا ہے بچوں کی، یہ کس نے سکھانا تھا؟ یہ تیری ذمہ داری تھی۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں کیا جاتا، لہذا وہ بچے پھر گھروں سے جب نکلتے ہیں پھر نظر بازیاں ہوتی ہیں، پھر غلط انداز ہوتے ہیں، پھر معاشرے اجڑتے ہیں، اور ذمہ دار کون ہے؟ وہ باپ جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے روٹی کما رہا ہوں۔ ایسا نہیں، یہ انداز نہیں ہے۔ تو اللہ توفیق دے، پہلا کام یہ کرنا ہے انشاءاللہ، کہتے ہو اپنے گھر میں میڈیا کو کنٹرول کرو، اپنے بچوں کے فون چیک کرو روزانہ کی بنیاد پہ، ان کے میسجز دیکھو، واٹس ایپ چیک کرو ان کا، اس کو کوئی ادھر لا، اس پہ لاک لگائیں، اسے کہیں شام کو سونا نہیں، پہلے فون ادھر رکھ، سارا تیرا فون چیک کروں گا۔ اسے پتہ بھی ہے باپ چیک کرتا ہے، ڈیلیٹ کرے گا، اس کے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نکال کے چیک کرے، نہیں کہاں سے اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس کا نیٹ دیکھیں کون سی ویب سائٹ دیکھتا ہے، نیٹ کے اوپر کیا کرتا ہے، یہ میں نیٹ پہ فلاں کام کر رہا ہوں، میں سب فضول باتیں ہیں، میں کمائی کر رہا ہوں، میں فلاں، یہ میں ٹول کر رہا ہوں، ٹول سیکھ رہا ہوں، سب فضول باتیں، نظر بازی کے بہانے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا فون چیک کریں، یہ کس کو کال ملاتا ہے، کس سے لمبی بات کی ہوئی ہے، کس کو 10 منٹ سے زیادہ کال گئی ہے، کون ہے وہ بندہ جس کے زیادہ نمبر ڈائل ہوئے ہیں، پیچھے سے پی ٹی سی ایل سے منگوائیں اس کی لسٹ، ہر مہینے وہ لسٹ چیک کریں کس نمبر پہ زیادہ کالیں گئی ہیں۔ زنا بند ہو جائے گا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بڑا زنا کا رستہ بند ہو۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ نہیں کریں گے تو چچا کرے گا، تایا کرے گا، ساتھ والا ہمسایا کرے گا، کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے۔ آپ چیک کریں اس کا فون، یا آپ نے کرنا ہے، نہیں کراتا اس سے ناراض ہو جائیں، اس سے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، فون تیرا چیک کرنا ہے میں نے۔ اپنا کمپیوٹر دکھا، کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو کمپیوٹر پہ بیٹھے، یا آپ نے ماہانہ وار، ہفتہ وار چیک کرنا ہے ان چیزوں کو، انشاءاللہ کہو۔ دوسرا کام یہ ہے، یہ تو ہے نا ایک انداز ہے، ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا بہترین باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے گھر میں کوڑا رکھتا ہے، لٹکا کے، مارتا نہیں ہے، بولو کیا کرتا ہے،
لٹکا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے پتا چل گیا نا تو لٹکا ہوا ہے، اور تو اس کو اتار کے تو میں نے مار دینا ہے تجھے. ہاں مارتا نہیں. بہترین باپ وہ ہے کہ وہ تربیت کا ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ کوڑا لٹکا کے رکھتا ہے ہر وقت. یہاں ایسا انداز کوئی نہیں. تو سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ خود باپ کھولتا ہے زنا کا اپنے بچوں کے لیے. یہ سن لو مجھ سے کڑوی حقیقت، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دروازے کو بند کرے اور اس کے لیے پوری کوشش کرے. پہلا تو یہ ہے روکے، یہ ساری چیزیں دیکھ لے. اول تو اس سے ہی بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ، بہت فرق پڑے گا. دوسرا اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کا اپنا کردار اس کے بچے کے لیے سب سے بڑی برکت اور نور کی بات. آئے مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس کا اپنا کردار، اپنے کردار میں کوئی جھول نہ آنے دے، اپنے کردار میں کوئی جو ہے وہ ایسا جھول نہ آنے دے جو اس کے بچے کے لیے کل کو ایسی بات بنے. لہذا خود کو پاک رکھے تو اس پاکیزگی کا اثر وہ بچے پہ ضرور دیکھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پاکیزگی کا اثر بچے پہ نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ یہاں سجدہ کریں، بچہ آپ کا بے شک کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، آپ کے سجدے کا نور اللہ اسے پہنچائے گا. سجدہ آپ یہاں کر رہے ہیں، آپ کا نور بچے کو ملے گا. اپنے کردار کو اتنا پاک رکھیں کہ آپ کی اولاد میں وہ ٹرانسفر ہو. انشاءاللہ کہو. یہ ہے دوسرا اصول. اپنے کردار کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو بہتر کریں. اور کسی نے کیا خوبصورت وہ لفظ بولے تھے، غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الولد سر الوالد، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کو نہیں نہ پتا ہوتا وہ بیٹے کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے. بیٹا باپ کا راز ہے. چھپی باتیں باپ کی بیٹے کے اندر ظاہر ہوتی. لہذا کوشش کرو کہ وہ راز بڑا پاک ہو، بڑا صاف ہو، بڑا اعلیٰ ہو، بڑی برکتوں والا ہو. آج تک جتنے بھی نیک ماں باپ ہوئے ہیں، جتنے دنیا میں بڑے دنیا میں آج نام روشن ہیں، ان سب کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، ماں بھی بڑی نیک تھی، باپ بھی بڑا نیک تھا. دونوں نیک تھے. کوئی ایک آدھ مثالیں ہوں گی، وہ صرف اس لیے کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں پاک لوگوں سے برے لوگ بھی پیدا کر سکتا ہوں، میری مرضی ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ ایمان نہیں لایا تو وہ ایک آدھ مثال رکھی، لیکن اصول یہی رکھا کہ اگر تم پاک ہو تمہاری اولاد بھی پاک ہو. تو یہ دوسرا اصول ہے، زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا. تیسرا اصول بہت اہم بات، پوری طرح کوشش کریں کہ جتنا آپ کے بچوں کے جو میل جول کے لوگ ہیں ان کو چیک کرتے رہنا اور ان کو ملتے رہنا ضروری ہوتا ہے. آپ کا بیٹا کن سے ملتا ہے، کون سے دوست ہیں، کن سے زیادہ جا کے وہ بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، ان کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی جیب میں ہونی چاہیے، آپ کے فون میں ان کے نمبر ہونے چاہیے کہ یہ وہ بچے ہیں یا وہ لوگ ہیں جن سے میرا بچہ باہر جا کے گلی میں ملتا ہے. اور ان لوگوں کا کردار تمہارے سامنے ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک بھی ان میں تمہیں ایسا نظر آتا ہے، طوفان کھڑا کر دو اپنے گھر میں، نہ ملنے دو اسے. فوراً اس کے اوپر ایکشن لو کہ یہ بندہ مجھے اعتراض ہے، یہ اس بندے سے تیرا تعلق کیا ہے، کیوں تیرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ تیرا تعلق ٹوٹنا چاہیے، یا میرے ساتھ توڑ یا اس کے ساتھ توڑ. زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا، زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ وہ سستیاں ہیں جو ایک باپ جب کرتا ہے تو حضور کی امت میں زنا پھیلتا ہے. آپ نے جب بھی یہ سستی کی آپ کو اس کا معاملہ سامنے آئے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ کی سستی کی وجہ سے ایسا. مجھے بتائیں کہ وہ آسمانوں سے تو نہیں گرا جس نے یہ عمل کیا، وہ آسمانوں سے تو نہیں آیا جس نے یہ کام کیا، اس کو اسی ماحول سے یہ چیزیں ملیں اور پھر وہ اس طرف نکلا. اگر ہم یہ عمل کریں گے تو وہ ماحول ہی پیدا نہیں ہوگا. لہٰذا وہ لسٹ آپ کی جیب میں ہو جن کے ساتھ وہ ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بے حد برکت اللہ دے گا، اللہ آپ کی مدد خود فرمائے گا. آخری بات،
پھر میں اگلی آیتوں پہ جاؤں گا. آخری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود اس کا رستہ بند کریں تو آپ اس کا متبادل پیش کریں. اس کا متبادل یہ ہے کہ اپنے بچے کو جلد از جلد رشتہ ازدواج میں لے جائیں. شادی میں دیر نہ کریں، دیر نہ کریں. اگر وہ نوجوان ہو چکا ہے، کامیاب اس کو ہونے میں بھی ٹائم بھی ہے، کچھ وقت ہے، لیکن ایسا نہ کریں، لمبا وقت نہ دیں اسے. آپ نے اسے ٹائم دیا، ہر روز ایک نیا زنا پیدا ہوگا، ہر روز ایک نیا زانی پیدا ہو جائے گا. اسے ٹائم نہ دیں، جلدی شادی کریں اپنے بچوں کی. یہ آخری معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر میرا کلام آپ سے ابھی ہوگا، اس پہ میں کروں گا کلام، کہ لوگ جو شادیاں لیٹ کرتے ہیں اور اس سے جتنی تکلیف اور جتنا پریشانی کا آج دور میں معاملہ بن چکا ہے، شاید پچھلے دوروں میں کبھی نہیں تھا، کیونکہ اتنے دروازے نہیں تھے زنا کے. آج تو کونے کونے پہ دروازہ کھل چکا ہے. اس دور میں مشکل تھی، بہت سارے معاملات مشکل تھے اور لوگ بڑے پاک باز تھے. آج وہ نہیں ہے. آج آپ نے ذرا شادی کو لیٹ کر دیا، کہاں سے کہاں بات جائے گی. تو جلد سے جلد اپنے بچوں کی شادی کا انتظام کریں. فوراً دیکھ کے اتنی لمبی کیوں آپ پسندیدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی کا ناک چھوٹا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا کالا رنگ ہے، فلاں. اب بھائی چھوڑو اس بات. نیک لوگ ہیں، بسم اللہ پڑھو. کون سی دنیا میں پرفیکشن دیکھتے ہو؟ اگر کوئی پرفیکٹ اترا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ اترے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی اور مکمل ہے ہی نہیں. اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا تیری شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں پرفیکٹ بیوی نہیں دے رہا، تم نے اور اس نے دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو پرفیکٹ بنانا ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے جی میرا بچہ پرفیکٹ عورت سے شادی کرے. بھئی پرفیکٹ عورت وہ بھی یہی غلط فہمی لے کے بیٹھی ہے کہ میری شادی پرفیکٹ مرد سے ہو. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ چھوڑو، اچھے لوگ ہیں، مل گئے ہیں، بسم اللہ پڑھو. لیٹ کر کے بچیوں کے سروں پہ چاندی اتر آئی اور لڑکے بےچارے اپنی جوانیوں کے وہ جوہر کو کھو بیٹھے. پھر حکیموں کے جا کے دروازوں پہ بیٹھ گئے، پھر ڈاکٹروں کے دروازوں پہ بیٹھ گئے. کیا ظلم کیا تم. اس کا ذمہ ماں اور باپ کے سر پہ ہے کہ کیوں لیٹ کیا. ملتا نہیں. ہزاروں لوگ ہیں. اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہیں خود نہ عطا کرے، تیرے گھر کے دروازے پہ چل کے آئے گا اچھا رشتہ. تو لیٹ کرنے سے بھی زنا کے دروازے کھلتے ہیں. تو اللہ اس سے محفوظ کر دے. آمین کو. میرے نبی کی امت محفوظ ہو جائے، میرے نبی کی امت کو برکت ملے، میرے نبی کی امت میں یہ بیماری ختم ہو. اور ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، ہمیں اس بات کا پورا پتہ ہے، اس بات کا پورا علم ہے، جانتے ہیں ہم کہ یہ چیز کسی شخص میں ہے نا کہ وہ کسی کو جو ہے وہ اگر پاک بازی کا انداز اللہ نے دیا ہوا ہے اور وہ پاک باز آدمی ہے اور اس کے اندر کردار کی خوبی ہے، تو ہم نے اس کو چند مہینوں سالوں میں ہی اللہ کا ولی بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. ولی بنتے دیکھا ہے جس کے اندر کردار ہوتا ہے. اور جس کو کردار کی خوبی میسر نہیں ہے، ہم نے کئی سالوں اس کو ذلیل ہوتے دیکھا. نماز بھی بڑی اچھی پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی اس کا درجہ مقام نہیں دیکھا. کردار ہی کوئی نہیں. تو کردار اس سے بنتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم زنا کے دروازے بند کر سکتے ہیں. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ہم سب اپنے نبی کی امت کے کسی کام آ جائیں، ان کے کسی کام آ جائیں، ان کی کسی امتی کو نیکی کی راہ پہ ڈال. اور قرآن کی سورت کا اعجاز جو آج شروع ہوئی ہے، آپ آگے دیکھتے جائیں گے کہ یہ کتنی خوبصورت سورت ہے اور اس میں کس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا خوبصورت انداز بنائے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی گفتگو مزید کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائیں.